نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 12 ہے وانذر، اور آپ خبر کریں بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، الذین ان کی جو یخافون خوف رکھتے ہیں، ان یہ کہ یحشروا جمع کیا جائے گا ان کو۔ یحشر میں یا کے اوپر جو پیش ہے وہ مجہول کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی جمع کیا جائے گا۔ الی ربہم، ان کے رب کی طرف، الی طرف، ربی ربہم، ان کے، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، من دونی اس کے سوا، ولیٌ کوئی حمایت کرنے والا، ولا اور نہ شفیعٌ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں، ولا اور نہ تطردی تم دور ہٹاؤ، الذین ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح کو، والعشی اور شام کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ رضامندی اس کی، ما نہیں، علیکا آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، وما اور نہیں، من حسابکا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کچھ بھی، فتطردہم پھر آپ دور ہٹا دیں انہیں، تو پھر تا آپ تردو یعنی دور ہٹا دیں ہم انہیں، فتکون پس آپ ہو جائے، من الظالمین ظالموں میں سے، پس آپ ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، وکذالک اور اسی طرح، فتنا آزمایا ہم نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، بعض ساتھ بعض کے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، ہؤلاء کیا یہی لوگ ہیں، منّا احسان کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، من بیننا درمیان ہمارے، الیسا کیا نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ بعالم زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر گزاروں کو، اور اذا جب جاءکا آئیں آپ کے پاس، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، فقل تو آپ کہہ دیں، سلام سلام ہو، علیکم تم پر، کتب لکھ رکھی ہے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسی اپنی ذات پر، رحمت، انہ یقیناً وہ، من جو عمل عمل کرے، منکم تم میں سے، سوءا برائی، بجہالت نادانی میں، ثم پھر تابا اسے توبہ کی، من بعد ہی بعد اس کے، واصلح اور اسے اصلاح کری، فانہ تو یقیناً وہ، غفور بے حد غفور یعنی بخشنے والا، رحم والا، وکذالک اور اسی طرح، نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، ولی تستبین اور تاکہ خوب واضح ہو جائے، اور لی تاکہ تستبین بیان ہو جائے، واضح ہو جائے خوب، سبیل طریقہ، المجرمین مجرموں کا۔ کہاں پہ؟ یہ اوپر والی دوسری لائن ہے، شروع میں دوسری لائن ادھر سے ہم بازی کی کیا آیت ہے، 52 آیت ہے، بالغداتی، واو نہیں نہ پڑی، واو کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، حرکت ہی نہیں ہے، بالعشی والعشی، وانذر نون زار را، یخافون، یحشر، شفیع، تتقون، یدعون، اس سے پہلے تطردی، تارا دال، بالغداتی واو غدو، والعشی یریدون، فتطردہم تارا دال، منّا بالشاکرین، تابا تاوابا، واصلح
غفور رحیم نفصل ولتستبین، ہاں بیان سے آئیے المجرمین، یہ دیکھیں لتستبینا کیسا وہ ورڈ لگ رہا ہے جیسے بڑا مشکل ورڈ ہے، لیکن اس کے جو جب روٹ نکالا ہے تو بات واضح ہو رہی ہے. روٹ نکالنے سے یہ فرق پڑتا ہے کہ بات واضح ہو جاتی ہے. رکوع نمبر 12 کی تفسیر دیکھتے ہیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم من دونه ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کرے جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں. قریش کی ایک جماعت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر قریش کا ایک گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ان لوگوں سے راضی ہیں. پھر بطور طنز کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے انہی لوگوں کو منتخب کر کے فضل فرمایا؟ اگر آپ ان کو اپنے سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ سے سبیل المجرمین نازل فرمائی، یہی والی آیت. تو وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ ان کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں قرآن مجید کے ذریعے خوف دلائیں. قرآن مجید ساری مخلوق کے لیے انذار ہے. تو انذار سے وہ امور واضح ہو جاتے ہیں جن سے وہ پہلے سے نہیں ڈرتے. تو انذار سے جو ہے اکثر لوگ متقین ہو جاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے یقین کی طرف آتے ہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جو اس سے پہلے ہے الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دون اللہ ولی ولا شفیع. یعنی اس دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کا حمایتی، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی حشر کے میدان میں جمع کر کے ان کو یہ والی بات سمجھائی ہے کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی یہ جو کمتر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ تمہارے پاس نہ بیٹھیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے. تو اس دن جب جمع سارے ہوں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہی لوگ دوست ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی دوست نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کے بارے میں پہلے بھی ایک آیت نازل ہوئی ہے. کن کے بارے میں؟ ہم نے پڑھی ہے جو اپنا ہاں، یہ اصل میں وہاں کے نا غریب لوگ تھے نا یہ والے، تو یہ اسلام لے آئے نا. تو یہ جو سردار تھے قریش مکہ، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. اسی طرح ہم نے دیکھے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پڑھا تھا نا کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ غریب لوگ تمہاری محفل سے اٹھ جائیں گے نا تو ہم لوگ امیر جو ہے نا یہ اسلام لے آئیں گے. لیکن انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کیونکہ یہ اسلام لے آئے ہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ان کی نافرمانی سے بچے. جب انذار ہوگا تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انذار تقویٰ کے اسباب کا موجب بنتا ہے. اور جب انذار ہی نہیں ہوگا، تقویٰ دل میں نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے وہ یعنی لوگوں کی اونچ نیچ ہم دیکھیں گے نا. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، ہمیں اس قرآن پر یقین نہیں آئے گا. پھر آیت نمبر 52 ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین، اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا۔ کیوں نہ نکالنا؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہاں بالکل، یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں سے تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قبیلے حزیل کا ایک آدمی بلال، اور 2 آدمی اور تھے جن کے نام جو ہے اس میں نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں لے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اللہ جل نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، ان کا چہرہ چاہتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی دوسروں کی جو ہے نا آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی دوسروں کی مجالس کی امید میں اہل اخلاص، اہل عبادت کو اپنی مجلس سے دور نہ کرو، جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز کے ذریعے اس کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس مقصد جلیل کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز کے مستحق نہیں کہ انہیں اپنے سے دور کیا جائے یا ان سے روگردانی کی جائے، بلکہ یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، قربت رکھنے والے ہیں، یہ زیادہ قربت کے مستحق ہیں کیونکہ یہ مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو مومن کی زندگی کی حقیقت، اپنی زندگی، اپنا مقصد زندگی، اپنے خالق کی حقیقت، اپنے انجام کی ان کو سمجھ ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ذات کے ذمہ دار ہو، لہٰذا اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اور وہ اپنی ذات کے ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اگر ان کے پاس مال نہیں تو یہ رب نے ان کی قسمت میں لکھا ہے، ان کی غریبی کے بارے میں تم سے اور تمہاری حالت کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایمان اور کفر کے معاملے میں مالداری اور فقیری کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اپنے اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو دور کر کے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہ جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا یہ پہلا حق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہی۔ انہیں ان کے حق سے محروم کرنا جو ہے وہ ظلم ہوگا۔ اگر کسی فقیری کی وجہ سے کسی کو مجلس سے رسول سے نکالا گیا تو اس فعل کو اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری پیروی کی۔ جب آپ فقیرہ مومنین کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو دل جمعی سے ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، ان کے ساتھ حسن خلق اور نرمی کا معاملہ کرتے اور انہیں اپنے قریب کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ تر یہی لوگ ہوتے تھے۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک جیسے حالات میں نہیں رکھا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر، بعض کو صاحب شرف بنایا، بعض کو گھٹیا کمتر، لیکن ایمان کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حصہ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نادار کمتر شخص کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں تو یہ مالداروں اور بلند مرتبہ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔
اس موقع پر ایمان لانے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ حق کی طلب میں سچا ہو تو ایمان لا کر حق کی پیروی کرتا ہے، اور اگر وہ حق کی طلب میں سچا نہ ہو تو اس منزل پر حق کی تباہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نادار اور کم مرتبہ ایمان والوں پر اعتراض کرتا ہے۔ تو نسب اور مال پر غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ جب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ حق کے گرد معمولی حیثیت کے لوگ جمع ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ اپنی حیثیت کو وہ گرا لیں گے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ یعنی مالدار متکبرین کا تاثر یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معمولی حیثیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے مالک بن جائیں۔ ان کا کیا خیال تھا کہ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو ہم سب سے آگے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا۔ انہیں اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں اور ناداروں کو اپنے فضل کے لیے منتخب کر لے، جبکہ ہم صاحب حیثیت اور مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتا ہے جس کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ انعامات پر شکر ادا کریں گے۔ انسان اگرچہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ قلیل شکر کو قبول کر کے ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو شکر بجا لاتے ہیں، اگرچہ وہ معمولی حیثیت کے لوگ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دولت المال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، گو دنیا داروں کی نظروں میں وہ حقیر ہیں۔ مسلم کی 6682 نمبر حدیث ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ترمذی کی 2355 نمبر روایت ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اصلاح کر لی تو یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ابن جریر نے کرمہ سے بھی روایت کیا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، معتم بن عدا، حارث بن نوفل، عبد المناف کے شرفا ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اگر تمہارا بھتیجا اپنے پاس سے ان غلاموں کو ہٹا دے تو وہ ہمارے دلوں میں بہت محترم ہے اور ہم اس کی خوشی اور اطاعت کے بہت قریب ہیں۔ ابو طالب نے اس چیز کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ اس پر سیدنا عمر فاروق بولے اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر دیکھیے کیا برتاؤ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ مسلمان غلام بلال، عمار بن یاسر، سالم مولا ابی حذیفہ، صالح مولا اسید اور ابن مسعود، مقداد بن عبداللہ، واقد بن عبداللہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کول سے معذرت طلب کی، تو اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مالداروں صاحب مرتبہ لوگوں کے مقابلے میں ان ایمان والوں سے عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سب کو سلام کہے، خوش آمدید کہیں، ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور جزا میں اضافہ کیا جائے گا۔
اس کی وجہ سے کہ ان کے عزائم پختہ ہوں گے، انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی ترغیب دیں اور گناہ سے توبہ کرنے کا حکم دیں تاکہ وہ اپنے رب کی مغفرت کو پا سکیں۔ تو دعوت کا آغاز ان لوگوں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لکھی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کر کے اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ مسلم کی 6969 اور بخاری کی 7553 نمبر حدیث ہے یہ۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی گناہ کر کے انسان اپنے لیے برا کرتا ہے۔ جہالت سے مراد جہالت کی قسموں میں سے ہے گناہ کے انجام سے ناواقفیت اور رب کی عظمت کو بھول جانا۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیمًا، یعنی اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، بلکہ جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ تفسیر منیر میں ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ ثم تاب من بعد واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی گناہ سے نکل آیا، نادم ہوا اور اس نے استغفار کی، نیک اعمال کے ذریعے اپنی اصلاح کر لی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وہ یہ کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یہ کہ انہیں عذاب نہ دیں۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جن امور کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری کے مطابق ان پر مغفرت اور رحمت کا فیضان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کیا تھا، پھر نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا، ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے پادری کو بھی مار ڈالا۔ پھر مسئلہ پوچھتا چلا تو ایک شخص دوسرے پادری نے کہا تو فلاں بستی میں جا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اب اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو یہ حکم دیا کہ اس شخص سے نزدیک ہو جا، اس بستی کو یہ حکم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا۔ پھر فرشتوں نے کہا ایسا کرو کہ جہاں یہ مرا وہاں سے دونوں بستیاں ناپا تو دیکھا وہ بستی اسے ایک بار زیادہ نزدیک نکلا جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، بس اسے بخش دیا گیا۔ بخاری کی 3470 نمبر حدیث ہے۔ یہ روایت میں نے آپ لوگوں کو کافی دفعہ سنائی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ یہ آیت نمبر 55 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ مجرموں کا راستہ جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کو ہدایت سے الگ کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہدایت پا جائے، حق کا راستہ واضح ہو جائے۔ تو مجرموں کے راستے کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ اہل حق کا راستہ واضح ہو جائے، حق و باطل میں فرق ہو جائے، سچائی اور بھلائی میں یقینی فرق آ جائے۔ تو دعوت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی تیاری کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ یوں تو مجرموں کے راستے کی وضاحت ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر جو لوگ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں ان پر سب سے پہلے مومنوں اور مجرموں کا راستہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کارکنان دعوت پر حق کے راستے کو اچھی طرح واضح کیا جائے، صراط مستقیم کی وضاحت کے ساتھ مجرموں کے راستے کی بھی وضاحت کی جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کی کمزوریاں واضح کی جائیں، ان کے درمیان فرق کو کھول کر بیان کیا جائے۔ تو حق کی دعوت واضح انداز میں دو ٹوک انداز میں ہونی چاہیے، بغیر کسی خوف کے لاگ لپٹ کے سے بات نہ کی جائے، سادگی سے اور حق کی بات کو پہنچائی جائے دوسرے تک۔
الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.